الرحمن الرحیم، ہم اس صورت انفال کے بارے میں جانیں گے۔ یہ صورت 10 رکوعات پر مشتمل ہے اور یہ تقریباً ایک مسلسل خطبہ ہے۔ اس میں اب میں آپ کو بتاؤں گی پہلے مال غنیمت کے بارے میں کہ ٹھیک ہے، تو مال غنیمت کے بارے میں مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا۔ یہ پہلی جنگ تھی باقاعدہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان، تو غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی، ضابطہ کیا ہوگا، کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ عام طور پر اس سے پہلے عرب کا رواج یہ تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگے وہ لے لیتا تھا۔ وہ تو لوٹ مار جانتے تھے، باقاعدہ منظم جنگ کا تصور ان کے ہاں نہیں تھا، تو جو جس کے ہاتھ لگا آ گیا وہ لے لیتا تھا۔ اب لوگوں نے یہ سمجھا غزوہ بدر میں کہ جس نے جو مال غنیمت جمع کیا ہوا ہے وہ اس کا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا صاحب ہم تو یہاں حضور کی حفاظت کے لیے مامور تھے، ہم تو مال جمع نہیں کر سکے، تو کیا مطلب ہے ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا؟ یا یہ کہ کچھ بزرگوں نے کہا کہ وہ اتنی بھاگ دوڑ تو نہیں کر سکتے جو جوان کر سکتے تھے کہ بھاگ کر ادھر سے ادھر سے جمع کر لینا، لیکن ان کی ایک حیثیت ہوتی ہے بزرگی کی حیثیت سے، تو ایک جھگڑا پیدا ہو گیا کہ مال غنیمت کی تقسیم کس طرح سے ہو، کس کا کتنا حق ہے۔ تو اس جھگڑے کا ذکر کر کے صورت شروع کی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی بات یہاں نہیں کی بلکہ کیٹیگوریکلی بات کی، جڑ کاٹ دی اس کی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس پر جو اصل حکم ہے وہ بعد میں آئے گا رکوع نمبر 5 میں، ٹھیک ہے۔ مال غنیمت کے لیے یہاں پر جو لفظ ہے وہ انفال کا ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، اور نفل کہتے ہیں کسی زائد چیز کو، اضافی کو، چونکہ جنگ میں اصل شے جو مطلوب ہوتی ہے وہ فتح ہوتی ہے۔ مال غنیمت تو ایک اضافی شے ہے، بونس ہے جو مل گیا، ٹھیک ہے، ورنہ جنگ میں اصل شے مال غنیمت نہیں ہے۔ تو بندہ مومن کی جو تعریف آئی نا سورۃ الحجرات میں، مسلمان کے لیے 5 چیزیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ حقیقی مومن 2 چیزیں مزید، حقیقی مومن کے لیے، ٹھیک ہے، 2 چیزیں مزید شامل کر دی گئیں، دلی یقین اور عملی جہاد۔ اور جہاد کریں اپنے اموال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ تو یہاں یوں سمجھیے کہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 کی جو ڈیفینیشن جیسے پرکار ہوتی ہے نا، پرکار کو کھول دیا، ایک حصے کی کیفیات کو سورہ انفال کے شروع میں لے آئے اور دوسرا جہاد والی کیفیات کو سورہ انفال کے آخر میں لے آئے، تو یہ پرکار یہاں کھلی ہوئی ہے اس ڈیفینیشن کی، ٹھیک ہے۔ یہ پرکار کا لفظ استعمال کیا گیا کہ مسلمان اور حقیقی مومن کی جو ڈیفینیشن سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 میں بتائی گئی ہے، سورہ انفال میں اس چیز کو ایسے بیان کیا گیا ہے کہ ایک کیفیت مسلمانوں کی کیفیت سورہ انفال کے شروع میں اور جہاد والی کیفیت سورہ انفال کے آخر میں۔ ایک حصہ ڈیفینیشن کا یہاں پر آ رہا ہے، حقیقی مومن تو وہ ہیں، یہ آپ کی آیات نمبر 2، 3، 4 اور 5 ہیں، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مومن۔ یہ آیات دراصل آدھی ڈیفینیشن ہے، باقی آدھی وضاحت جو ہے وہ آیت نمبر 74 سورہ انفال کی آیت نمبر 74 میں کی جائے گی۔ باقی تمام مضامین کو ان 2 حصوں کے اندر سمو لیا گیا۔ اس سے آگے غزوہ بدر کا ذکر شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ آگے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔